بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل پوچھیے، دین سیکھیے، اس کے تحت یہ ہماری آج 8ویں نشست ہے، اور اس میں بھائی عبدالحی صاحب ہیں جو جلال پور پیر والا کے رہنے والے ہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب، وتر 3 رکعت پڑھنے چاہیے یا 1 رکعت؟ یہ جو بھائی عبدالحی صاحب کا سوال ہے نا، پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ یہ وہ جو سوشل میڈیا پر فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے اور مذہب کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ اسی سے بیچارے متاثر ہیں جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ وتر 1 رکعت پڑھنے چاہیے یا 3۔ اس کی میں تفصیل تھوڑی سی عرض کرتا ہوں کہ احادیث کی کتابوں میں 1 وتر بھی ثابت ہے اور 3 وتر پڑھنا بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ تقریباً ہر حدیث کی کتاب میں دونوں طرح کی روایات محدثین نے جمع کر دی ہیں، جس میں 1 وتر پڑھنے کا ذکر ہے وہ بھی روایات موجود ہیں، اور جس میں 3 وتر پڑھنے کا ذکر ہے یہ بھی روایات موجود ہیں۔ اب یہ انہی روایات کو دیکھ کر ہمارے جو بڑے 4 ائمہ ہیں، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ تعالی، ان کے درمیان بھی کچھ یہ اختلاف نظر ہوا کہ وتر 1 ہونا چاہیے یا 3۔ تو جو ہمارے برے صغیر میں فقہ حنفی پر عمل پیرا ہے مسلمان، جو ایک بہت بڑا طبقہ ہے، کروڑوں میں مسلمان ہیں اس خطے میں بسنے والے، وہ صدیوں سے 3 وتر پڑھتے آ رہے ہیں، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 3 وتر پڑھنے کے قائل ہیں، اور ان کا استدلال بھی احادیث سے ہے اور صحیح احادیث سے ہے۔ اب دیکھیے، میں آپ کو حوالہ جات کے ساتھ دکھاتا بھی ہوں اور پڑھ کر سناتا بھی ہوں۔ یہ میرے سامنے بخاری شریف موجود ہے، اور یہ بخاری شریف صحیح بخاری یہ دارالفکر والوں کی ہے۔ اس کے اندر اس کا صفحہ نمبر ہے 271 اور حدیث نمبر ہے 1147۔ اس میں حدیث نقل کی ہے ان ابی سلمہ بن عبد الرحمن انہ سأل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی رمضان فقالت ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 3۔ قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فقلت یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر فقال یا عائشہ ان عینی تنامانی ولا ینام قلبی۔ یہ حضرت ابو سلمہ، یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ اما جی یہ بتائیے کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی رمضان، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز رمضان المبارک میں کیسی ہوتی تھی؟ فقالت، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زائد نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، آپ 11 پر اضافہ نہیں فرماتے تھے۔ یصلی 4، آپ پہلے 4 رکعت پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، آپ ان کی لمبا ہونے اور ان کے خوبصورت ہونے کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کیجیے گا کہ وہ کس قدر خوبصورت ہوتی تھی اور کس قدر طویل ہوتی تھی۔ ثم یصلی 4، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 رکعت پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، تو آپ ان کے بارے میں دوسری جو 4 ہیں ان کے خوبصورت ہونے سے متعلق اور ان کے لمبا ہونے سے متعلق بھی مجھ سے پوچھیے گا نہیں کہ وہ کس قدر طویل اور کس قدر حسین ہوتی تھیں۔ ثم یصلی 3، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 پڑھا کرتے تھے۔ فقالت عائشہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی بیان کرتی ہیں، فقلت یا رسول اللہ
کہ میں نے ایک مرتبہ خود ہی عرض کی کہ یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر، آپ وطر پڑھنے سے پہلے کچھ دیر آرام کرتے ہیں، سو جاتے ہیں؟ فقال یا عائشہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ ان عینی یتنامانی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں تو سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ یعنی حاصل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 پڑھتے، لمبی رکھتے، اور 4 پڑھنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری 4 پڑھتے، پھر اس کے بعد پھر آپ کچھ دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے، اور پھر آپ 3 رکعت پڑھتے۔ تو اس میں بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے، تراویح سے متعلق بھی ہو سکتی ہے، اور لیکن میں وہ مستقل انشاءاللہ کلپ ریکارڈ کراؤں گا۔ یہاں وطر ثم یصلی ثلاثاً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعتیں پڑھتے تھے، اور یہ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو ثابت ہوا کہ 3 رکعتیں وہ وطر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ دوسری مسلم شریف کی روایت ہے، مسلم شریف میں بھی سیم یہی روایت نقل کی گئی، یہی روایت، اس کے اندر بھی یہی 3 رکعت کا ذکر ہے۔ بخاری نے اس روایت کو نقل کیا، وہی راوی ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال کیا حضرت ابو سلمہ نے، تو یہی جواب ہے، یعنی اس کے اندر بھی ثم یصلی ثلاثاً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ دوسرا یہ ترمذی شریف میرے سامنے موجود ہے، یہ DKI دارالکتب العلمیہ، اس کی بیروت کی چھپی ہوئی ہے، اور اس کی جو جلد ہے وہ غالباً پہلی ہے، اور اس میں حدیث نمبر ذکر کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، وہ حدیث نمبر ہے 460۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، الفاظ سنیے، ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوتر بثلاث یقرأ فیہن بتسع سور من المفصل یقرأ فی کل رکعت بثلاث سور آخرہن قل هو اللہ احد۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے، اور ان 3 رکعت میں آپ 9 سورتیں مفصلات میں سے قرات کیا کرتے تھے، اور ہر رکعت میں 3 سورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے، اور ان کی جو آخری، اور 9 سورتوں میں سے جو آخری ہوتی نا وہ قل هو اللہ احد ہوتی۔ تو یہ بات ثابت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ یہ ترمذی شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اور اس کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 3 رکعتیں اگر ہیں، اور 1 رکعت والی بھی روایت، میں نے عرض کیا کہ ہم وہ ہٹ درم نہیں ہیں جو روایات کا انکار کر جائیں، انہی کتابوں میں پہلے 1 رکعت والی روایت بھی موجود ہیں، اور اس کے بعد یہ 3 رکعت والی بھی ہیں۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 3 رکعت کیوں اختیار فرمائی؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کوئی ترجیح ہوگی نا، تو اسی ترجیح کا یہاں امام ترمذی سب سے پہلے نقل کرتے ہیں، نیچے انہی کی عبارت پڑھتا ہوں، یہی وہ صفحہ 138 ہے پہلی جلد کا، یا 460 جو حدیث نمبر ہے اسی کے تحت نیچے فرماتے ہیں قال ابو عیسیٰ وقد ذهب قوم من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وغیرہم الى هذا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے اہل علم، ان میں سے ایک پوری قوم، اور صحابہ سے کے علاوہ بھی تابعین کی ایک پوری جماعت وہ اس طرف گئی ہے کہ وتر 3 رکعت ہونے چاہیے، صحابہ کی جماعت بھی، تابعین کی جماعت بھی، ورأو، اور وہ یہ سمجھتے ہیں ان یوتر الرجل بثلاث، یہ کہ آدمی 3 رکعت وتر پڑھا کرے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام ترمذی فرما رہے ہیں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہ ایک بہت بڑی جماعت صحابہ کرام کی اور تابعین کی وہ 3 وتر پڑھا کرتی تھی۔ نسائی شریف یہ میرے سامنے اس وقت موجود ہے، آپ کو بھی دکھا رہا ہوں اسکرین پر۔ اس نسائی شریف میں اس بات کی بالکل وضاحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو 3 رکعت وتر پڑھتے تھے ان کے درمیان میں سلام نہیں ہوتا تھا، کیونکہ بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ یصلی ثلاثاً، کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کے درمیان بھی آپ نے سلام پھیرا ہوگا، لیکن اس روایت کے اندر وضاحت ہے کہ درمیان میں سلام نہیں تھا، ایک سلام کے ساتھ 3 وتر پڑھے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چنانچہ پڑھ کر آپ کو بتاتا ہوں، ان ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقرأ فی الوتر بسبح اسم ربک الاعلی وفی الرکعۃ الثانیہ قل یا ایھا الکافرون وفی الثالثہ قل ھو اللہ احد ولا یسلم الا فی آخرہن. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقرأ فی الوتر بسبح اسم ربک الاعلی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر کی رکعت میں، پہلی رکعت میں آپ سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے. وفی الرکعۃ الثانیہ، اور دوسری رکعت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون کو پڑھتے تھے. وفی الثالثہ، اور تیسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل ھو اللہ احد، قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے. ولا یسلم الا فی آخرہن، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں صرف آخر ہی میں سلام کرتے تھے، درمیان میں کوئی سلام نہیں ہوتا تھا. یعنی ایک سلام کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 وتر پڑھے ہیں. یہ نسائی شریف سے ستہ میں سے ہے. یہ بھی اسی طرح ہی مستند ہے اللہ کے فضل سے، جس طرح سے بخاری و مسلم ہے. روایت اس کے اندر بھی ساری موجود ہیں، لیکن یہ روایت بھی انہوں نے نقل کی ہے. اور اسی طرح یہ مستدرک حاکم، ان کی پہلی جلد، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ جس میں یہ ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو 3 وتر پڑھتے تھے، تو اس میں آپ ایک سلام کے ساتھ 3 پڑھتے تھے، اس کے درمیان میں سلام نہیں ہوتا تھا. آپ جب یہ بخاری و مسلم کی روایت پیش کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جی 3 وتر اس طرح سے ہوتے ہیں کہ 2 نفل مل گئے اور آخر میں 1 وتر پڑھا اور اس میں سلام کر کے وہ الگ سے پڑھا. تو ان میں عرض کر رہا ہوں کہ صراحت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 وتر پڑھے ہیں اور 1 سلام کے ساتھ پڑھے ہیں. یہ میں آپ کے سامنے روایت پڑھتا ہوں جو مستدرک حاکم، اس میں صفحہ نمبر 414 ہے، جلد نمبر 1 ہے، اور حدیث نمبر ہے 1167. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یسلم فی الرکعتین الاولیین من الوتر، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر کی پہلی 2 رکعتوں میں سلام نہیں پھیرا کرتے تھے. اس سے کوئی اور بھی زیادہ وضاحت چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر کی پہلی 2 رکعتوں میں سلام نہیں پھیرا کرتے تھے. اور آگے یہ جو محدث ہیں وہ فرما رہے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین. یہ جو حدیث ہے نا، یہ شیخین کی شرط پر، امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر بالکل صحیح ہے، لیکن انہوں نے اس کی تخریج نہیں کی اپنی کتاب میں. ان کی شرط پہ پورا اترتی ہے، یعنی بخاری و مسلم کے پلڑے کی یہ حدیث ہے جو اس میں حدیثیں آئی ہیں. تو اس کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے کہ 3 وتر بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے. اور اس سے ہٹ کر، اس سے بڑی بات میں آپ کو بخاری سے ایک اور نقل کر کے بتاتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 3 وتر کیوں اختیار فرمائے ایک سلام کے ساتھ. تو بخاری شریف کے اندر اس کی وضاحت ہے، صفحہ نمبر 234، اس کی ایک ہی جلد ہے. اس میں حدیث نمبر 993 بخاری کی، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 ہوتی ہے. فَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَتَصَرَّفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً تُوتِرَ لَكَ مَا صَلَّيْتَ. یہ وہی 1 وتر پر روایت اصل نقل کی ہے. لیکن قال القاسم، اس 1 وتر والی جو روایت ہے نا، اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نقل کرنے کے بعد قال القاسم، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں قاسم، ان کی بات نقل کرتے ہیں. وَرَأَيْنَا أُنَاسًا مُنْذُ أَدْرَكْنَا، ہم نے جن لوگوں کو پایا تو ہم نے انہیں دیکھا کہ یوترون بثلاث، وہ 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جن کو دیکھا ہے، جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے، تو وہ 3 رکعت وتر پڑھ رہے تھے. وَإِنَّ كُلًّا لَوَاسِعٌ، اس سب کی گنجائش ہے کہ 1 پڑھو یا 3. ارجو اللہ یکون بشیء منہ بأس، میں امید رکھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ 3 وتر پڑھ لیں، اس میں کوئی بڑی حرج والی بات نہیں ہے، وسعت والی بات ہے. امام بخاری 1 وتر والی روایت نقل کرنے کے بعد جب حضرت قاسم
رحمہ اللہ کا قول نقل فرما رہے ہیں، اس کی وضاحت نقل فرما رہے ہیں، تو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ کیا وہ اس روایت کی توضیح نہیں فرما رہے کہ ایک وتر بھی تھا؟ سمجھ میں یوں آتا ہے وتر ایک کی بھی روایات ہیں، 3 کی بھی ہیں اور 5 کی بھی ہیں. سمجھ یہ آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شروع کے اندر ایک وتر کا بھی معمول رہا ہوگا، 5 کا بھی رہا ہوگا. آخری جو عمل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جسے یہ حضرت قاسم نقل کر رہے ہیں کہ ہم نے اسی طرح ہی پایا کہ ایک پورا تواتر چلا آ رہا ہے 3 وتر پڑھنے کا، تو وہ 3 وتر تھے. اور یہی پھر اس وقت سے آپ دیکھیں کہ مدتوں سے اس برے صغیر میں تو خاص طور پر 3 وتر چلے آ رہے ہیں. جہاں جہاں بھی حنفی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں وہ 3 وتر پڑھ رہے ہیں اور ان حدیثوں کی بنیاد پہ پڑھ رہے ہیں. اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نفی نہیں کرتے کہ ایک وتر نہیں ہے، حرم پاک میں بھی ہوتا ہوگا، ایک وتر ہوتا ہے، لیکن جہاں 3 ہو رہے ہیں اور وہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں، وہاں آ کر ایک کی رٹ لگانے والا اور 3 والوں کو غلط کہنے والا اور یہ شورش پھیلانے والا کہ وتر آج تک تو تمہیں صحیح بتایا ہی نہیں ہے کسی نے، وتر 3 نہیں ہوتے، 1 ہوتے ہیں. تو آپ بتائیے کہ یہ انتشار پسند انسان ہے، یہ فرقہ واریت کو ہوا دے رہا ہے، یہ امت کو جوڑ رہا ہے. یہ در حقیقت وہی ہے لڑائی بھڑائی جو اس وقت سوشل میڈیا پر چند دانشور بیٹھ جاتے ہیں اور بخاری شریف کی چند روایات نقل کر دیتے ہیں، پوری بات نہیں بتاتے. یہ در حقیقت فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں. جہاں امت 1300 سال سے چلی آ رہی ہے، پوری امت بحیثیت امت معصوم ہے، کبھی غلطی پہ وہ 1300 سال نہیں رہ سکتی. 1300 سال کا ایک گھڑی کے لیے نہیں امت غلطی پہ رہ سکتی. تو لہٰذا آپ مطمئن رہیے، جو ہم 3 وتر پڑھتے ہیں الحمدللہ متعدد روایات کی، میں نے 5 تو حدیث کی کتابیں آپ کو دکھائی ہے، اس کے علاوہ 5 اور احادیث کے حوالے میرے پاس نقل شدہ ہیں، لیکن وقت کم ہے، میں اس کو نقل نہیں کرتا آپ کے سامنے تو وقت کی کمی کی وجہ سے. لیکن 10 احادیث میں 3 وتروں، 10 حدیث کی کتابوں میں 3 وتروں کا صراحتاً ذکر ہے، پڑھنے کا ذکر ہے. جو ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کسی بھی تردد کا شکار نہیں ہونا چاہیے.